اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما تقبل اللہ منا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو بہت بہت رمضان کی مبارک گھڑیاں مبارک ہوں۔ اتنی خاص گھڑیاں ہیں اس ماہ کی، اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور یقیناً اللہ سے امید ہے اسی مبارک ماہ میں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دیں گے۔ گھڑیاں تو بے شک بہت خوبصورت ہیں، بہت حسین ہیں، اور حسین تب ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ کو جاننے کے لیے اس کے کلام اللہ کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن دنیا میں بہت ساری آیات ہیں اللہ کی، دنیا میں پہاڑ ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے، بچوں کا پیدائش ہے، زمین ہے، آسمان ہے، چرند پرند، ہر مخلوق، یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے بطور آیات، بطور نشانی پیدا کی۔ لیکن اللہ کی ذات سے جس چیز کی نسبت بہت خاص ہے وہ اللہ کا کلام، ایز اٹ از، جیسی اللہ بات کرنا چاہتا ہے ویسی کی ویسی اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر سارے سمندر انک بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آ جائیں، اور سمندر بلا لیا جائے، تب بھی تیرے رب کی باتیں ختم ہونے والی نہیں۔ یعنی یہ تو صرف 30 پارے ہیں نا۔ علماء اکرام کی محنت دیکھیں، مفسرون کی محنت دیکھیں، ایک زمانے سے انہی موتیوں میں سے، انہی آیات میں سے حکمت کے موتی نکالے چلے جا رہے ہیں، نکالے چلے جا رہے ہیں۔ جب بھی آپ ایک دفعہ قرآن کسی سے پڑھتی ہیں، آپ کو دوسری طرح سے سمجھ آتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے کسی اور سے پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، پھر اور بہت سے موتی جو ہے نا آپ سمیٹنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ عالم کبھی قرآن سے سیر نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو لگے کہ بس اب میں نے انف پڑھ لیا، بلکہ جس دن اس کو لگے کہ اس نے انف پڑھ لیا، دیٹ مین اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ ہر لمحے سیکھنے کا عمل قرآن کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کو جتنا پڑھ لیں یہ پرانی نہیں ہوتی، یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے جو ہدایت لینا چاہے اس کے لیے ذریعہ ہدایت موجود ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی محض اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر ہم رمضان کی بہت ہی مبارک گھڑیوں میں اللہ کے کلام کے دور سے گزرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں کچھ چیزیں کلیئر کر دوں۔ دیکھیں جی، پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو دور قرآن ہے یہ سنت جبریل اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں جتنا قرآن زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل پہ اتار دیا جاتا تھا، اتنے کی ریویژن دہرائی ہوا کرتی تھی۔ حضرت جبریل سناتے تھے، رسول عربی سنا کرتے تھے، پھر رسول اللہ سناتے تھے، پھر جبریل امین سنا کرتے تھے۔ قربان جائیں سننے والے پر بھی اور سنانے والے پر بھی۔ ٹھیک ہے، اسی کی سنت اب ہم آگے سے لے کر چلتے ہیں۔ وہ چونکہ عربک زبان سمجھتے تھے، ان کی مدر ٹنگ عربک تھی، تو ہم چونکہ اردو زبان سمجھتے ہیں، ہماری زبان جو ہے وہ آپس میں بات کرنے کی اردو ٹرمز ہیں، تو ہمیں یہ ہے کہ ترجمے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن جو بات حقیقتاً عربی ٹو عربی میں سینے میں جگہ پکڑتی ہے، کیونکہ وہ زبان اللہ کی سلیکٹڈ ہے، ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ایسا خاص ہے نا، بلکہ میں کہتی ہوں کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ عربی میں بہت خاص ہے باقی زبانوں سے۔ کوئی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محفوظ کلام کے لیے جو زبان سلیکٹ کی وہ عربک ہے۔ کوشش کریں آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں عربک سیکھنے کی کوشش کریں، یہ ارادہ کر لیجیے، مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں ایک سے دوسرے شہر میں جانا ہوتا ہے، بسنا ہوتا ہے، رہنا ہوتا ہے، وہاں آپ کو جانے سے پہلے انگلش کے جو پیپرز دینے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں جانے کے لیے آپ کو نیشنلٹی ہولڈر بننے کے لیے کچھ ان کی ریکوائرمنٹس دینی ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی ممالک میں سیٹل ہونے کی ضروریات ہے، تو ڈیفینیٹلی مجھے اس قرآن کے ساتھ اپنی ایک سیٹلمنٹ بنانی ہے۔ اس کتاب کی گو کہ سینکڑوں زبانوں میں قرآن کے متراجم ہو چکے ہیں، لیکن وہ تشف نہیں پوری ہوتی جب تک عربک ٹو عربک قرآن کو نہیں سن لے۔ تو پہلے یہ بتا دیا کہ یہ سنت جبریل ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دور قرآن بیسکلی اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ ہم نے چند دن میں گنتی کے 28 سے 29 دن میں 30 سپاروں سے گزرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ چاہے گا تو۔
اب میں اگر آپ کو ایک ایک آیت کا شان نزول، اس کی ڈیٹیل، اس کی تفسیر، اس کے بارے میں مفسرون کی جو رائے ہیں، اور ہر آیت کے ساتھ کسی حدیث کا کوٹ دینے لگ جاؤں تو غالباً ہم اس طرح سے اس کا جو ہے نا دور کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے۔ بس ہم ایک دفعہ آپ کو گزار دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جس میں آنکھیں ایسے اسکرول ہو کے باہر آ جائیں گی، ہیں یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ایک ٹیسٹ دینا ہے ہمیں آپ کو، جیسے لائک آپ کے گھر کوئی گیسٹ آیا اور آپ نے بہت تھوڑی سی وقت کی وہ میٹنگ ہے اور آپ نے اس کے سامنے ہر طرح کی ڈشز سرو کر دی، ایک پلیٹر بنایا جس میں میٹھا، نمکین، ہلکا سا کسیلا اور باربیکیو، جو کچھ آپ کو بنانا آتا تھا، آپ نے اس کا ایک پلیٹر ڈیزائن کیا اور اپنے گیسٹ کو پیش کر دیا۔ اب تھوڑا سا وقت ہے، اس نے اس تھوڑے سے وقت میں اس کھانے کا ٹیسٹ بھی کرنا ہے، اس کھانے کے ہر کمپوننٹ کو بھی چکھنا ہے جتنا آپ نے پلیٹر پہ جو ہے نا ڈویژن کی ہوئی ہے۔ اس ٹائم اگر وہ آپ سے کہنے لگے کہ نہیں جی اب آپ مجھے نا ان 3 میٹھوں کی بھی ریسیپی بتا دیں، جو چیز منہ میں ڈالے اور بس مجھے بھی اس کی بھی ریسیپی چاہیے، اس کی بھی ریسیپی چاہیے، تو اس ٹائم وہ کھانے کو اپنے اندر ٹھیک سے لے نہیں سکے گا، اور وقت کی کمی کی وجہ سے آپ اس کو ہر چیز کی ریسیپی بتا نہیں سکیں گے۔ تو آپ اس ٹائم کیا ایک حکمت والا جواب دیں گی، آپ ریلیکس ہو کے کھا لیجیے، یہ سب میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہوا ہے، کبھی فرصت میں آئے ہم آپ کو ڈیٹیل سے اس کی ریسیپیز بتائیں گے۔ سیم ایز اٹ از، یہ جسٹ ایک ایگزامپل تھی، سیم ایز اٹ از ہم آپ کو جب دور سے اللہ کے توفیق سے گزرواتے ہیں تو قرآن کے مختلف جو ٹیسٹ ہیں وہ چکھا دیتے ہیں، ہم آپ کو قرآن کے مختلف جو رنگ ہیں وہ دکھا دیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ جنت کا ذکر ہے، یہ جہنم کا ذکر ہے، ماننے والوں کے لیے یہ آسانیاں ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے یہ مشکلات ہیں، دنیا کی حقیقت یہ ہے، آخرت کی حقیقت یہ ہے۔ اس قرآن میں دیکھیں جی آپ کا ماضی بھی ہے جب آپ روحیں بنا کے عہد الست کے وقت میں آسمانوں پہ تھے، اس قرآن میں آپ کا حال بھی ہے، مین وائل آپ جس پوزیشن میں ہیں، جوانی میں، ادھیڑ عمر میں، جس بھی ایج میں ہیں، اور اس قرآن میں آپ کا مستقبل بھی ہے، قبر ہے، برزخ ہے، حشر ہے، پلصراط ہے، اور انٹرنس آف جنت اینڈ جہنم ہے۔ اس قرآن میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حساب کتاب کا ذکر ہے، پچھلی قوموں کے زوال اور عروج کی قصے کہانیاں ہیں، مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے باتیں سمجھانی چاہیے، یہ سب کچھ ہے۔ ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک جانا پہچانا سا کلام لگنے لگتا ہے۔ پھر آئے رمضان کے بعد، صرف رمضان میں نہیں پڑھنا قرآن، موسمی مینڈک بن کے نہیں کرنا دین کا کام، اس کے ساتھ استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ جس کو ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوا، اب وہ رمضان کے بعد ڈھونڈے کہ میں کہاں سے قرآن کو، اگر صرف اس کے دور میں اتنی لذت تھی، اس کے دور میں اتنی، میں نے صرف قرآن کا دورہ قرآن کیا تو مجھے اتنی چاہت ہوگی اور مزید جاننے کی، تو سوچیں جب میں ایک ایک سورہ کو اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کے ساتھ پڑھوں گی سبحان اللہ، تو میں کتنا کچھ حکمت کے موتی جمع کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ دور قرآن کے بارے میں آپ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سی خواتین فار دا ویری فرسٹ ٹائم دور قرآن سے گزر رہی ہیں۔ تھوڑی سی فضائل قرآن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ بہت یہ حدیث ہم سنا کرتے تھے، بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم نے پہلی دفعہ نورانی قاعدہ اٹھایا تھا اپنے ہاتھوں میں، تو اس کے اوپر یہ والی حدیث لکھی ہوئی ہوتی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان غنی روایت کرتے ہیں کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، یا تو اسٹوڈنٹ بن کے رہیں قرآن کے، یا پھر مبلغ بن کے رہیں، اور سونے پہ سہاگا کے ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ہوں، ایز اے داعیہ دین، ایز اے مبلغ مدرس بھی ہوں۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث آتی ہے، بہت میں ہمیشہ سناتی ہوں، ہر وزٹ میں سناتی ہوں، جب کسی درس میں بیٹھتے ہیں ہم لوگ، وہ یہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ والے ہوں گے، وہ بہت خاص ہوں گے۔ صحابہ نے کہا وہ کون ہوں گے یا رسول اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قرآن والے ہوں گے، اہل القرآن ہوں گے، اور یہی الحمدللہ ہمارا ٹائٹل ہے جب سے ہم قرآن سے جڑے۔ کوئی مسئلہ، کسی عقیدے کی پروموشن نہیں، کسی مسئلہ کی پروموشن نہیں، جسٹ اپنا کنیکشن اس کتاب سے جو ایک اللہ سے جوڑتا ہے، موحد بننے کی، وحدانیت پہ پکا ایمان لانے والی جو کتاب ہے کتاب اللہ، اس کے ہم تھامنے والے بنے ہوئے اہل القرآن۔ تو ڈیفینیٹلی اللہ سے امید ہے کہ یہ حدیث ہمارے بھی حق میں ہوگی۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کو تمام کلام پہ، جتنی بھی دنیا میں کتب ہیں، جتنی بھی دنیا میں علوم ہیں، اس میں علم القرآن کو، کلام اللہ کو تمام باقی کلاموں پر ایسی فوقیت، ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اتنی بے تحاشا احادیث ہیں قرآن مجید کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ایک شوق دلایا کرتے تھے. اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی ابو ذر غفاری کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے ابو ذر، کچھ وصیتیں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اپنے اوپر تلاوت اور ذکر اللہ کو لازم کر لیں. اس کا ہوگا کیا کہ آسمان پر تیرا تذکرہ ہوگا اور زمین پہ تیرے لیے نور ہوگا. جس ٹائم آپ اور میں اس ٹائم قرآن سن رہے ہیں، میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، میرے سامنے جو فزیکل اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ہم سب کا یہ یقین ہے کہ اس ٹائم آسمانوں پہ ہمارا تذکرہ کیا جا رہا ہے. فرشتوں کی مجلسیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ہمیں فرشتوں نے سرکل کیا ہوا ہے، ہمیں ڈھانپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے سکینت نازل کریں. یہ سب کچھ اس ٹائم ہو رہا ہے. عین الیقین نہیں تو کیا، آنکھ سے نہیں دیکھتے تو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حروف پہ ہمارا پکا یقین ہے. الحمدللہ. اچھا، جب آپ رمضان کے ساتھ الحمدللہ جڑ جائیں گے، ایک روٹین میں آپ کو اپنی بھی شیئر کروں کہ جب پڑھنا ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ حصہ پڑھانا، جب پڑھانا ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ حصہ مجھے پڑھنا بھی ہوتا ہے. پھر اللہ کے کرم سے یہ خاص مہینہ ہے، تراویحوں کا مہینہ ہے، قیام اللیل کی راتیں ہوتی ہیں، صبح میں قرآن، شام میں قرآن. چونکہ ہے ہی قرآن کا مہینہ تو بہاریں ہی اس کی تو قرآن سے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ، چھوٹی موٹی آیات ضرور حفظ کر لیے جائیں. تو یہ حفظ کا مہینہ بھی بن جاتا ہے. گویا اس کی صبح شام رات ہر وقت ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے خاص قرآن سے. اور پھر اس میں ہوتا کیا تھا، جب میں نے آج سے کچھ عرصے پہلے اس حدیث سے گزری تو مجھے تو ایسا لگا کہ میرے سارے سوالوں کا مجھے جواب مل گیا. ہوتا یہ تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اتنی مصروف ہو گئی ہوں قرآن کے ساتھ میرے مولا کہ میں ٹھیک سے تیرے سے دعا بھی نہیں مانگ پا رہی ہوں. ایک یوز ٹو ہو گئے ہیں، اتنا زیادہ رمضان میں تو قرآن پڑھا اور پڑھایا، سنا اور سنایا جاتا ہے، تو صحیح سے اللہ میں اذکار کی اس طرح سے تسبیحات نہیں کر پا رہی ہوں، یا یہ کہہ لیجیے کہ میں اللہ تعالیٰ مانگ نہیں پا رہی ہوں پراپر ایک جو طریقے سے بیٹھا جاتا ہے اور ایک تشف والی دعا مانگی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ جس کو قرآن نے اتنا مشغول کر دیا، اتنا اپنے اندر محو کر لیا کہ اس کو مانگنے کا، اس کو دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے سب مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں. تو مجھے تو ایسا لگا کہ میرے دل کو ایک تسلی سی مل گئی، اور مجھے یقین ہے جتنا سب مانگ کے لے کر جا رہے ہوں گے اتنا میں قرآن پہ محنت کر کے ان سے دگنا لے جاؤں گی. پھر بھی تھوڑا حصہ دعا کے لیے ضرور رکھیں چلتے پھرتے، اور مانگیں اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے اور اس میں مصروف کر دے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خوبصورت سی حدیث بیان کر دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا قابل رشک صرف 2 طرح کے افراد ہیں. ہماری جو ہر ایک پہ ہائے ہائے نکلتی، نہیں، 2 طرح کے افراد ایسے ہیں جن پہ تمہیں چاہیے کہ تم رشک کرو، ان سے تم ایک تقابل کرو. وہ کون ہے؟ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم القرآن دیا ہو، قرآن کی دولت دی ہو، اور وہ صبح شام اس کے ساتھ گزارتا ہو. بس اس کا اڑنا بچھونا، اس کی خوشیاں، اس کے غموں کا جو ہے نا، غموں میں اس کا دل بہلانے والا، خوشیوں میں اس کو اللہ کے راستے پہ لگا کے رکھنے والا، اس کا امام، اس کا نور، اس کا قرآن ہو. تو وہ شخص قابل رشک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی طاقت دی، تحفہ دیا، اور وہ دن رات اسی میں مشغول رہتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، غنی کیا، اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں اس کو لوٹاتا ہے، اس مال کو سینچ سینچ کے نہیں رکھتا. اس طرح یہ 2 طرح کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کی نظر میں کہا ہے کہ اس میں قابل حسرت، قابل رشک ہیں کہ ان سے تقابل کیا جائے، ان تک پہنچنے کی آپ بھی خواہش کریں. تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کتنی فضیلت والا قرآن ہے، اور ایک آیت قرآن کی سمجھ کے پڑھ لینا سینکڑوں نوافل سے زیادہ افضل ہے. پتہ تو لگے اللہ ہم سے باتیں کیا کر رہا ہے. حضرت علی فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں کلام اللہ یعنی قرآن پڑھتا ہوں. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو آپ کی باتیں سمجھیں، ہم اس کو آپ کی طرف سے آئی ہوئی انسٹرکشن سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں. یہ انسان کی بک ہے، جب انسان اپنی کی بک سے پیچھے ہٹتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی مشینری میں بگاڑ آتا ہی آتا ہے. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اب دور قرآن کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس قرآن کے 30 سپارے ہیں.
114 صورتیں ہیں، اس میں سے کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں۔ مکی صورت کی عموماً لوگ سمجھتے ہیں جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے بہنوں۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی شہر میں موجود تھے، وہ مکی صورت ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی جگہ موجود تھے، وہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کی جو بگننگ ہے وہ سورہ الفاتحہ سے ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کا جسے کہتے ہیں نا انڈیکس، قرآن مجید کا دیباچہ، پتہ لگے کہ پورے قرآن میں ذکر کس چیز کا ہے، اس کی بگننگ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو بیک وقت ایک ساتھ پہلی سے لے کر آخری آیت تک اکٹھی اتاری گئی۔ اس سے پہلے جو صورتیں اتری تھیں ان کا کچھ پورشن اترا تھا، جیسے آپ سورہ علق سنتے ہیں، سورہ مدثر سنتے ہیں، سورہ مزمل سنتے ہیں۔ سورہ فاتحہ وہ واحد صورت تھی جو پہلے سے لے کر آخر تک آئی۔ سورہ فاتحہ کا ورڈ فتح سے بھی نکلا ہے، اس میں آپ دروازہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کو وکٹری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر دروازہ کہا جائے تو لائک یہ قرآن کی طرف ایک گیٹ کھول رہی ہے کہ اس کے بعد پورا 30 پاروں کا سیٹ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اور اگر وکٹری کہا جائے تو یہ جیت ہے، جو اس سے جڑتا ہے اللہ اس کو خیر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ مصحف کی پہلی صورت ہے جو مکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس سے پہلے صورتوں کی کچھ آیات نازل ہو چکی تھی۔ اچھا، خاص چیز اس کی یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو جب آسمانوں سے بطور وحی نازل کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اس کے لیے ایک منفرد، ایک بالکل نیو انٹرنس آسمان پہ کھولی گئی تھی، کہ بس اس سورہ کو ایک پروٹوکول دینے کے لیے ان دروازوں سے اور ابواب سے نیچے نہیں اتارا گیا تھا جس سے عمومی قرآن آیا کرتا تھا۔ ایک نیو انٹرنس کے ساتھ ایک نئے فرشتے کو لے کر جبریل امین زمینوں پر آئے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کیا، اور حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ آپ کے لیے سورۃ الفاتحہ لے کر نازل ہوئے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے بہت منفرد صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بہت سارے نام رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے نام رکھنے کے پیچھے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ عرب زمانے میں یہ کتاب اتر رہی تھی، تو ان کے ریگولر روٹین، ان کے محاورے، ان کی لغت کے اعتبار سے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ اتار رہے تھے تاکہ جانا پہچانا سا فیملیئر سا ایٹیٹیوڈ لگے۔ بات یہ تھی کہ عرب والوں کی نیچر تھی کہ جو چیز ان کو بہت زیادہ محبوب ہوتی اس کے مور دین نام رکھ لیتے، ایک سے زیادہ نام رکھتے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ تلوار سے ان کو بہت رغبت تھی، جنگ و جدل ان کی پیشہ تھا، بہادری، شجاعت اور دلیری ان کا خون و گھٹی میں پڑا ہوا تھا، تو تلوار اٹھانا، تلوار چلانا ان کے بچے کو آتا تھا، تو ان کو تلوار سے بڑی چاہت تھی۔ ان کے لغت میں قریب کوئی 10,000 طرح کے نام آتے ہیں تلواروں کے لیے، مختلف قسم کی۔ اسی طرح سے ان کا اونٹ کے ساتھ بہت، کیونکہ صحرا تھا اور صحرا کا بادشاہ اونٹ ہے، تو ان کی ریگولر سواری اونٹ تھی، تو انہوں نے اونٹ کے بہت سارے نام رکھے تھے۔ اگر اونٹ کھا رہا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے، اونٹ ایسے بیٹھ رہا ہے تو اس کا یہ نام ہے، اونٹنی حاملہ ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے، تو بہت سارے اونٹنیوں کے نام رکھ دیا کرتے تھے۔ شراب ان کے نیچر میں تھا، شراب بہت پیتے تھے، تو یہ اپنے لیے شراب کے بھی بہت سارے نام رکھا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت اسلام دی تو اسلام میں تو کنورٹ ہو گئے، لیکن وہ نیچر جو پہلے دوسری مادہ چیزوں کے نام رکھا کرتے تھے، اب انہوں نے اپنا وہ شوق قرآن مجید پہ پورا کیا، اور کیا یہ کہ اس کی صورتوں کو مختلف نام دے دیے۔ آپ سورۃ الفاتحہ چونکہ بہت خاص سورت تھی تو اس کے نام بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ہیں۔ الشفا اسے کہا جاتا ہے، اس میں شفا امبیڈڈ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پڑھ کے دم یعنی کہ اپنے اوپر یہ پھونکنے کا یا اس سے شفا کی نیت سے اس کو پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اسے الشفا کہا جاتا ہے، اس کو القرآن کہا جاتا ہے، اس کو الکتاب کہا جاتا ہے، اس کو سبع من المثانی کہا جاتا ہے، اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے، اس کو صلاح کہا جاتا ہے، نماز، اور ایسے بہت سارے آپ کو سورۃ الفاتحہ کے نام ملیں گے۔ اس سے جسٹ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تعوذ رہ گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود قرآن مجید فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو تعوذ پڑھ لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، کل تعریف، کل شکر۔ اس کے ایک معنی بمعنی تعریف بھی آتے ہیں اور بمعنی
شکر بھی آتے ہیں. تمام تعریف، ہر چیز کی تعریف زیب دیتی ہے اللہ کو، اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا مالک ہے. زمین آسمان کا مالک نہیں، دنیا آخرت کا مالک نہیں، تمام جہانوں کا. ہمیں نہیں پتہ اللہ تیرے کہکشائیں، تیری گلیکسیز کتنی ہیں. آج سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی، ایک آسمان دنیا کو ڈسکور نہیں کر سکے پورا. تو اس کے پیچھے تو ہمارا یقین ہے 7 اسکائز ہیں، جنت ہے، عرش معلیٰ ہے، اور بیت المعمور ہے، اور واللہ عالم کیا کچھ موجود ہے. تو ہماری تو عقل بہت زیادہ لمیٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہ کل شکر اللہ تیرا ہے، کیونکہ اس کے الحمد جیسے آپ جو دعائیں پڑھتے ہیں سو کے اٹھنے کی، کھانا کھانے کی، واش روم سے آنے کی، تو اس میں شکر کے معنی میں آپ الحمدللہ یوز کرتے. تو اگر الحمدللہ بمعنی شکر ادا کیا جائے تو اللہ تیرا ہی شکر ہے، کل شکر تیرا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں انسان کو شکر کرنے کا